درود شریف پر اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. اور آقا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا بن اللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حضرات گرامی، مختصر حمد و صلات کے بعد کلام مجید فرقان حمید 15 سپارے سے پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت کے تحت کچھ رب کشائی کروں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمل والہ کی بارگاہ میں دعا کہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ مہراج شریف کا یہ جلسہ ہے، نثری انداز میں بھی کچھ بات ہو جائے مہراج شریف کے حوالے سے. آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا. محترم حضرات، مہراج شریف کی آج رات 27ویں شب جس میں ہم داخل ہو جائیں گے غروب آفتاب ہوتے ہی، بلا شبہ یہ رات جو ہے بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ہم جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے بڑی فضیلت والی ہے، جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور جس رات صاحب قرآن نازل ہوا اس رات کی برکتیں اس کا کیا کہنا. یہ تو ہمارے لیے بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے سب سے مبارک اور سب سے فضیلتوں والی رات وہ رات ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دیوانے آج یہاں جمع ہیں، اس مہراج شریف کا ذکر سننے کے لیے، اس واقعے کی یاد میں کہ جسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ مہراج شریف جس مہینہ میں ہوئی ہے، اشہر جو قول ہے، اس میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ رجب شریف کی 27 تاریخ ہے. رجب شریف جو ہے سال کا درمیانی مہینہ بنتا ہے، سال کا درمیانی مہینہ بنتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اسلامی مہینہ یاد کرنا بھی ہمارے لیے. اگر کوئی انگریزی مہینے پوچھے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، فوراً آدمی سنا. لیکن اسلامی مہینہ اول تو یاد نہ، اور یاد بھی ہو تو بڑا سوچ وچار کر کے آدمی
ایسے ٹھوکم ٹھوک کر کے بھی جو ہے سنا دیتا ہے آدمی کسی طرح سے جو ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، 6 مہینے ہوئے. پھر 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج. اس اعتبار سے سال کا جو درمیانی مہینہ اس میں رجب شریف کا مہینہ ہے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہے؟ 40. نبوت کا اعلان فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 سال ہے. نبی علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں لیکن اعلان نبوت جب ہوا 40 سال اس وقت عمر شریف. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو عرصہ ہے وہ 63 برس ہے. کتنا سال ہے؟ اچھا، 40 سے لے کر 63 سال، کتنے سال ہوئے کل؟ 23 سال. اس 23 سال کا جو درمیانی سال بنتا ہے وہ 12واں سال ہے. اسی سال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی. یہ درمیان پہ میں بات کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں. اور قربان جائیے، کلام مجید فرقان حمید میں مہراج شریف کا جو تذکرہ ہے وہ بھی قرآن پاک کے درمیانی سپارے 15ویں سپارے میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. میں گزشتہ 2 جمعہ سے جو ہے تقریر کر رہا ہوں اس پہ، لیکن حال یہ ہے کہ صرف اسی ایک حصے پہ ہم رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ہمارے بزرگوں نے اتنا کچھ لکھا ہے اس پہ کہ ہماری عمریں بیت جائیں لیکن اس پہ جو ہے سیر حاصل کلام ہو نہیں سکتا ہے. لیکن حصول برکت کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے واپسی، یہ آقا علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ حضور علیہ السلام پھر تشریف لے آئے. یہ امت کی محبت ہے، ورنہ حضور اگر وہیں گزارش کرتے، عرض و معروضات ہوتی کہ مولا تیرے حضور آیا ہوں اب یہیں ٹھہر جاؤں تو کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. حضور غزالی دوڑا علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک اچھا نقطہ پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ نور کے منکر ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. اگر منکر تھے یہ بھی تو روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو مجھے نور بنا دے، میرے آگے بھی نور ہو، میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے پیچھے بھی نور. اگر نہیں مانتے تو اب مان لو کہ حضور نے دعا فرمائی تو نور ہو گئے ہیں. اب تو مان لو. ہمارا تو ایمان ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور خاتم الحفاظ علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بزرگ گزرے، تفسیر جلالین میں انہوں نے یہی نقل فرمایا. یہاں نور سے مراد ای ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات والا ہے. اب دیکھیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جو ہے کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے جو ہے انکار کیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، حضور علیہ السلام نے پہلے یہی اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو گیا ہوں. راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو گیا. اچھا، حضور نے صرف یہ ارشاد فرمایا، آگے کا تذکرہ نہیں فرمایا. کیوں تذکرہ نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر یہی مان لیتے نا تو پھر جو ہے اگلی بات بھی سمجھ میں آ جاتی. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے حضور کا کہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے، وہاں سے ہو کے آ جائے. یہی بڑی بات تھی. اور ان کا وہ کیا جانے آسمانوں میں کیا ہے، آسمانوں سے ورا کیا ہے. مسجد اقصی چونکہ ان کا آنا جانا رہتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تذکرہ فرمایا. ابھی بات صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی تھی، لیکن یہ لوگ جو ہے منکر ہو گئے. حالانکہ 2 ماہ کی مسافت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی جانا. لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے، اور یہ دھیان رکھیے گا اس سے مراد حضور علیہ السلام جسم و جسمانیت کے ساتھ عبد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. کلام مجید میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے خاص کو. عبد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جسم اور روح کا مجمع وہ عبد کہلاتا ہے. جسم اور روح کا مجمع جو ہے وہ عبد کہلاتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں اور آسمانوں سے لامکان تشریف لے گئے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. بات صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کی. ابو جہل پریشان ہے اور سوچنے لگا آج تو صدیق اکبر جو ہے وہ مان جائیں گے ہماری بات، وہ انکار کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات تشریف لے گئے. اب قربان جائیے، تاریخ دان جب لکھتے ہیں اس کو تو یوں لکھتے ہیں، یوں نقشہ کھینچا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو جہل نے یہ تذکرہ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، ابھی بات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی ہے، آسمانوں کی بات نہیں ہے، لا مکان کی بات نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو تو نہیں سکتا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کوئی چلا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے اگر یہ ارشاد فرمایا تو تم یہ کہتے ہو مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور تشریف لے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں اگر حضور یہ بھی فرمائے نا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں اور آسمانوں سے لامکاں گیا ہوں تو صدیق اس کو بھی تسلیم کرے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی تصدیق جب صدیق اکبر نے یوں فرمائی تو تا قیامت وہ صدیق اکبر کہتا ہے. آج دنیا انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ کا نام ابو بکر جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب درخت، آج کل آم کا موسم ہے، ہاں آم کا موسم ہے نا، آم ابھی میٹھے آم نہیں آئے، کوئی 10-12 روز کے بعد آئیں گے کچھ. بہرحال یہ بھی باتیں میں آپ کو بتا دوں. تو اب آم کا موسم ہے، لیکن ایک پھل جو درخت پہ پہلا پھل اگتا ہے نا، جب درخت میں پہلا پھل جو اگتا ہے، پہلا پھل، اسے کہتے ہیں بکر. کیا کہتے ہیں؟ بکر. شجر اسلام کا سب سے پہلا درخت کا جو پھل ہے وہ صدیق اکبر ہے، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. یہ وجہ ہے آپ کو ابو بکر کہنے کی، یہ وجہ ہے. آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جائے، مسجد اقصی سے آسمانوں تشریف لے جائے. مسجد اقصی کا وہ نظارہ کون نہیں جانتا کہ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کا نے جو نقشہ کھینچا ہے، ادیب رائے پوری نے جو اس کا تذکرہ کیا ہے، دونوں شعر آپ کو سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول آخر. اللہ کہتے ہیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا کسی کا شعر ہو نا کسی اور کا تو سمجھ میں جب تک نہ آئے تو نہ کہنا سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی بات ہو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، یعنی نماز اقصی، مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام نے جو امامت فرمائی، اس میں راز کیا تھا؟ اس میں راز یہی تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی ہے اول آخر. یہ اول اور آخر کے معنی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اول اور آخر کے معنی پتا چل جائے دنیا کو. کیا پتا چل جائے؟ کہ ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑی بڑی ہستیاں پہلے تشریف لا چکی ہیں، لیکن جان لو مقام حضور کا ہی بڑا ہے. اول بھی حضور ہے اور آخر بھی حضور ہے. تو امامت حضور علیہ السلام کی ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی بادشاہت تھی، وہ گزر گئے، لیکن قدرت نے یہ نقشہ بھی دکھایا ہے کہ آقا علیہ السلام ان نبیوں کی بھی امامت فرما رہے ہیں.
ادیب رائے پوری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں. کاش ہمیں نماز کے معنی پتہ چل جائے. نماز کتنی اہم عبادت ہے. آج ہم نمازوں کو جو ہے اپنے بستروں پہ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں نمازوں کے اوقات کو. آج ہماری نمازیں جو ہیں ہمارے کاروبار کی نظر ہو جاتی ہیں. ہم نمازوں کے لیے اگر لوگوں کو کہیں جی ہم کماتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی تو بات ہے. میں کہتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. میں نہ بیوی کو پال رہا ہوں نہ میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں. جب جہالت کے دور میں جب کفار و مشرکین نے یہ رسمیں اپنائیں کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کہ وہ اولاد جو اولاد بچیوں کی صورت میں تھی انہیں جب قتل کر دیتے تھے اس غرض سے کہ انہیں رزق کون دے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اولاد کو قتل نہ کرو خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإياكم، ارے تم تھوڑی انہیں رزق دیتے ہو، سنو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. انہیں بھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. 12واں سپارہ پورے آب و تاب سے شروع ہو رہا ہے. ارے روئے زمین پہ کون ہے ایسا چلنے والا جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے. ہم اپنے کاروبار کی نظر کر دیں، اپنی نمازوں کو ہمیں خیال نہ رہے، ہم اپنی نیند کی نظر کر دیں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ مؤذن کوئی اپنے گھر کا میسج نہیں دے رہا بلکہ وہ رب کا میسج سنا رہا ہے. اور تو اور جب نماز ہو رہی ہو خدا کی قسم کاروبار کامیابی کی راہیں نہیں ہیں. جب نماز کا وقت ہو تو ہمارا گھر کامیابی کی راہیں نہیں ہیں. رب فرماتا ہے نماز کا وقت ہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. جب نماز کا وقت ہو گیا تو کامیابی کی راہیں صرف یہی ہے کہ میرے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، میرے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ. آقا علیہ السلام کو جب معراج ہوئی حضور علیہ السلام نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا اور جہنم میں دیکھا ایسی قوم کہ جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے جو ہے زخمی کیے جا رہے تھے. بڑی تکلیف تھی. پتھروں سے زخمی ہونا ایک مرتبہ نہ تھا. آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ پہلے زخمی کیا پھر درست ہو جاتا تھا، پھر جو ہے پتھر برسائے جاتے تھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اے جبریل یہ کون ہے جنہیں اتنی اذیت ہے، اتنا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا وقت جو ہے گزار دیتے تھے پھر پڑھتے تھے. ایسا نہیں نہ پڑھتے تھے بلکہ نمازوں کا وقت گزر جاتا پھر پڑھتے، گویا قضا کرتے تھے. اس پہ اتنی اذیت ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے، ایک ایک نماز کا حساب دینا ہے، ایک ایک نماز کا حساب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. اور روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جب جہنم کو ملاحظہ فرمایا ایسی قوم کو بھی دیکھا کہ جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں. کس کے بنے ہوئے ہیں؟ تانبے کے بنے ہوئے ہیں. اور ان وہ ناخنوں سے جو ہے اپنے سینوں کو جو ہے وہ چیڑ رہے ہیں، اپنے چہروں کو جو ہے وہ چیڑ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل کون ہے، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بے عزت کرتے تھے، جو دوسروں کی عزتوں کے در پہ تھے، دوسروں کو ذلیل کرتے تھے، دوسروں کی چغل خوریاں کرتے تھے، یہ غیبتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے ان عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اس قوم کو کہ یہ اپنے ناخن جو تانبے کے بنے ہوئے ہیں اسے اپنے سینوں کو چھلی کیے جا رہے ہیں، اپنے چہروں کو جو ہے اس سے زخمی کیے جا رہے ہیں. ہم بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. آقا علیہ السلام معراج پہ جب تشریف لے گئے، آخری بات کر کے بس اجازت چاہوں گا، جنت کو بھی حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا. آقا علیہ السلام نے جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، یہ دھیان رکھیے گا کہ جنت میں اگر حضور تشریف لے جائیں تو یہ حضور کے لیے شرف نہیں ہے، یہ جنت کے لیے شرف ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے، یہ بات تو اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے. پہلے وہ شعر کہ طرب کی نازش کے حال لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے. جب حضور علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے نا، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جو پھول ہیں نا وہ خوشی میں ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ لچک رہے ہیں،
لیکن ادب کیا کہہ رہا ہے؟ ادب وہ بندش کے ہل نہ سکی ہے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکشے اللہ کے تلے تھے، یعنی پودے جو ہے تلوار کے نیچے آ گئے تھے کہ اب کہیں تو کیا کریں، لیکن حضرت فرماتے ہیں وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ. وہ پورا واقعہ معراج اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اعلیٰ حضرت کے لیے قربان جائیے، عصر سے مغرب کے وقت میں یہ پورا قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، ارے بہشت کی سیر کو ستارہ. پھر فرماتے ہیں کہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ. سمجھ رہے ہیں؟ خلد جنت کو کہتے ہیں. چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے، کہ اس کمر کے قدم گئے تھے. وما علینا الا البلاغ. دو شعر پیش کرنے کے لیے